بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ معزز ناظرین، تربیت اولاد کے حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے، آج ہم نے بتانا ہے کہ تربیت کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے۔ انسانی تربیت کی ضرورت و اہمیت کسی پر مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ کوئی بھی ایسا مکتب، مذہب یا گروہ موجود نہیں جو انسانی تربیت کی اہمیت و ضرورت کا انکار کرے، جبکہ اختلاف تربیت کے اہداف اور روشوں میں ہے۔ اسلامی مبانی کے تحت انسان روح اور جسم کا مرکب ہے، اور انسانی روح بدن کے برعکس غیر مادی ہے۔ انسانی روح فنا ناپذیر اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ انسانی روح اور بدن کی خصوصیات تجریدی طور پر قابل تغیر ہے۔ روح اور بدن ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں۔ انسان ایک صاحب اختیار اور باہدف موجود ہے۔ انسان ہمیشہ لامحدود کمال کے حصول کا در پہ ہے۔ انسان کا کمال نہائی اللہ کا قرب ہے، جو انسان کے اختیاری اعمال کے ذریعے ہی ممکن ہے، اور انسان کے اختیاری اعمال کا تحقق اس کے نظریات و افکارات، میلانات و رجحانات اور افعال و رفتار کا مرہون منت ہوتا ہے۔ جبکہ انسانی نظریات اور افکار، میلانات، رجحانات اور افعال و رفتار میں کمی و کاستی پائی جاتی ہے، انسان عالم طبیعت کو متاثر کرتا ہے اور باقی موجودات مادی و غیر مادی سے متاثر ہوتا ہے۔ انسان کا حقیقی کمال اس کی تمام صلاحیتوں اور قابلیتوں سے استفادہ اور اس کی صلاحیتوں اور قابلیتوں کے ہم آہنگ اور متناسب انداز میں رشد کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ پس اگر انسان کی حقیقت یہ ہے تو پھر اسلام کی نگاہ میں تربیت قبول کرنا نہ صرف انسانی خصوصیت میں سے ہے، بلکہ تربیت اس کے لیے ناگزیر ہے، اور آسمانی کتابوں کا نزول اور انبیاء علیہم السلام کی بعثت بھی اسی کی تربیت و ہدایت کے لیے ہے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اسلام کی نگاہ میں اولاد کی کیا اہمیت ہے۔ دین اسلام میں اولاد کے بارے میں متعدد آیات و روایات کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اولاد والدین کے لیے خدا کی نعمت ہے۔ جس طرح خدا کی ساری نعمات سے صحیح استفادہ کر کے ہدایت و تکامل کی طرف بڑھا جا سکتا ہے، اور اس کے برعکس صحیح استفادہ نہ کر کے خود اور ان نعمتوں کو تاریکیوں کی طرف دھکیلا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم کے باقول اولاد و اموال بھی دوسری نعمات کی طرح انسان کی آزمائش کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں خداوند متعال فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور جان لو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے، اور بے شک اللہ ہی کے ہاں اجر عظیم ہے۔ اگر انسان اس امتحان میں کامیاب ہو جائے تو اسے اجر عظیم دیا جائے گا، جس میں دنیا اور آخرت کا اجر شامل ہے۔ اس لیے کہ اگر اولاد کی صحیح تربیت ہو تو والدین کے لیے یار و مددگار ثابت ہو سکتی ہے، جیسا کہ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، من سعادت الرجل ان یکون له ولد، اولاد کا ہونا مرد کی سعادت و خوش بختی میں سے ہے۔ معزز ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا درس، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی روایت ہیں، جیسے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام بھی اولاد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اولاد کتنی اچھی مددگار اور پشت پناہ ہے، جس پر ظلم و ستم کر کے حق چھین لیا گیا ہو، اس کا حامی اور پشت پناہ حق واپس لے لیتا ہے، جبکہ ذلیل وہ شخص ہے جس کا کوئی حامی اور پشت پناہ نہ ہو۔ صحیح تربیت ہی اولاد والدین کی آنکھوں کا نور، ٹھنڈا کر ان کے دلوں کا میوہ، اور دنیا کی زینت بن جائے گی۔ اشعث بن قیس جو کھانے کے ایک ظرف کو اولاد سے بہتر سمجھ رہا تھا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا، انہم
لثمرۃ القلوب وقرۃ العیون، بے شک اولاد دلوں کا میوہ اور آنکھوں کا نور ہے۔ معزز ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا مختصر درس۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ میرا اللہ آج کے دن کے صدقے میں جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ سے سرفراز فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔